وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 78 ہے سامعین کرام۔ تو آج کا موضوع، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے کر کھلی چھٹی دے دی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کبھی ان کی حقیقت میں غور کیا ہے جن کی تم پرستش کرتے ہو؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون۔ تم اور تمہارے اگلے آباء و اجداد، الغرض کسی نے بھی سوچا؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمین۔ پس وہ سب بت میرے دشمن ہیں سوائے تمام جہانوں کے رب کے، وہی میرا معبود ہے۔ سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 78 ہے سامعین کرام۔ الذی خلقنی فہو یہدینی۔ اللہ تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے قوم کو کہا کہ بھئی تمہارے جو معبود ہیں وہ تو میرے دشمن ہیں۔ ظاہر ہے باطل معبود تو دشمن ہی ہوتے ہیں بہرحال۔ پھر اب رب العالمین کی صفات بیان کر رہے ہیں، یعنی حق معبود کی ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے صفات بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، خلقنی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، رب العالمین وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدینی، تو وہ مجھے ہدایت اور مجھے ہدایت بھی دی ہے۔ اور یہاں تھوڑی سی مسئلہ سمجھنے کا ہے، خلقنی فہو یہدین، یہ ایک بہت بنیادی بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے۔ اور کوئی بھی باطل، یعنی یہ بات تو سب لوگ مانتے ہیں کہ رب العالمین جو ہے وہ احسن الخالقین بھی ہے، سب سے بہتر بنانے والا بھی ہے، اور یہ بھی سب مانتے ہیں سامعین اکرام۔ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ مشرکوں سے قرآن میں ہے کہ اگر ان مشرکوں سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں غیر اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے سب لوگ قائل ہیں سامنے کرام، مشرکین ہیں، کافرین ہیں، یا جو بھی ہیں۔ تخلیق کام اس کا ہے، خلاق سب سے بہتر بنانے والا ہے، اور اکیلا خلاق جو ہے وہ یہ ہے۔ اس میں خلقنی فہو یہدینی، یہ دو چیزیں ہیں سامنے کام، کہ مجھے پیدا کیا اور میرے لیے ہدایت بھی مقرر کر دی۔ ویسے تو ہر چیز کی
دیکھیں اس میں مضمون ہے تھوڑا سا دیگر، اگر آپ کچھ کام کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں تو تھوڑی سی یہ بات سن لیں ذکر روک کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تخلیق اللہ تعالیٰ کا کام ہے. پھر یہ مسئلہ ذرا سمجھنے کا ہے. تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور پھر اس کو اس کا راستہ بھی بتایا ہے. ہر تخلیق کو اس کا راستہ بھی بتایا ہے. دیکھیں تخلیق الگ ایک کام ہے، مکمل تخلیق کرنا یہ ایک مکمل یعنی ایک کام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے اس کے اعضاء وغیرہ بنتے رہتے ہیں، سارے پھیپھڑے، دل، یہ وہ سارا سسٹم بن جاتا ہے اور وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اب یہ تخلیق تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس وقت بھی ہماری جو سسٹم چل رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق چل رہا ہے. یعنی ہماری انفس کی ہم بات کر رہے ہیں، آفاق اور انفس یعنی ہمارے اندر جو اعضاء ہیں سامنے کرام، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ہدایت مقرر کر دی ہے. ہر ایک کا کام ہے. یعنی ہمارے جسم میں دیکھیں میں آپ کو زیادہ مشکل الفاظ نہیں کہہ رہا اور نہ مشکل انداز میں میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے اندر جو اعضاء کام کر رہے ہیں ان میں سے ہر عضو کا ایک کام ہے اور اس کو صلاحیت بخش دی ہے. دو باتیں ہو گئی. پھر اس کو اس کی کام کرنے کی ہدایت بھی دی ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. مثال کے طور پہ دل ہے، مثال کے طور پہ لے لیں، ویسے تو بہت سے اعضاء ہیں، مثال کے طور پہ دل ہے. دل کا کام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پمپنگ ہے، خون کو صاف کرنا ہے. اور تو دل کی ساخت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نمبر ایک. پھر اس میں وہ صلاحیت رکھ دی ہے دل کو خون کو صاف کرنے کی نمبر دو، جو بھی اس کا کام ہے یعنی اس میں وہ صلاحیت رکھ دی ہے. پھر اس دل کو ہدایت بخش دی ہے فطری طور پہ کہ تم نے ایسے کام کرنا ہے. تو وہ آپ دیکھیں یعنی دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ موت تک جو ہے وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے بنا کسی وقفے کے. بعض لوگوں کی عمر 90 ہوتی ہے، بس 100 تک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جو بھی ہے، لیکن موت تک وہ اپنا دل جو ہے وہ کام کرتا رہا ہے. باقی تو آزاد تو وہ آرام آپ دیتے ہیں، لیکن دل جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو جس کو اس کو آرام کی ضرورت ہی نہیں ہے. بیماریوں کی بات تو الگ ہے لیکن اس کو آرام کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ 100 سال تک کام کرتا رہے گا. یہ تو ایک مشین ہے، زبردست ایک قوت ہے دل کی. تو ویسے ہی میں بات کر رہا ہوں، اس بات کو میں زیادہ نہیں بڑھانا چاہ رہا، ابھی اور بھی نقطے ہیں میرے سامنے. تو دل کو پیدا بھی اللہ تعالیٰ، اس کی ساخت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ اس کی ایسی ساخت ہوگی. اب سارے لوگوں کی دلوں کی ساخت ایک سی ہے. تمام انسانوں کی دل کی ساخت جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ مخروطی ہے. تو اچھا پھر اس کی جو صلاحیت ہے، کام کرنے کی صلاحیت، وہ اس میں رکھ دی گئی ہے، صلاحیت، ایبلٹی. اور پھر اس کی انسٹرکشن جو ہے اس کو قدرتی طور پہ مل گئی ہیں کہ بھئی اس طرف سے خون آئے گا، تم نے دھڑکنا ہے اور کام کرنا ہے. وہ سارا فیڈنگ ہو چکی ہے، پروگرامڈ ہے وہ. تو یہدینی اس نے مجھے ہدایت بھی دی ہے. یعنی ایک کام کو عروج تک، بام عروج تک یا اپنا کام کرنے کی، دیکھیں یہ مضمون تخلیق، یہ قرآن میں یہ مضمون بیان ہوا ہے. خلق فسوا والذی قدر فہدی، یا دوسری جگہ ہے خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. یہ تو انسان کے بارے میں ہے، لیکن یہ جو اجتماعی طور پہ جو تخلیق ہے، خلق فسوا والذی قدر فہدی، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، خالق ایک چیز کو پیدا کیا، فسوا اس کو برابر کیا، اس کا اعضاء، ظاہری جسم وغیرہ جو بھی پرزہ ہے. مثال کے طور پہ ہمارے جو جگر ہے، جو لبلبہ ہے، جو آنتیں ہیں، چھوٹی آنت ہے، بڑی آنت ہے، جو معدہ ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہیں. جو دماغ ہے، جو آنکھیں ہیں، جو کان ہیں، ہر ایک کی
خلقہ، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، فسوا ان کو برابر کیا، والذی قدر اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اس کا ایک اندازہ کہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ دل کی دھڑکن کتنی ہوتی ہے، یہ تو سائنس نے معلوم کر لیا ہے جتنی بھی ہے، یا آپ کو معلوم ہے کہ یہ دن رات میں کتنا خون پمپ کرے گا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ قدرہ ہے، اس کا ایک اندازہ ہے، یعنی وہ مثال کے طور پہ دل کا جو کام ہے، اب یہ زیادہ بھی نہیں کرتا، کم بھی نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو پھر وہ بیماری بن جاتی ہے، اس کا پھر علاج ہوتا ہے، لیکن تندرست دل کا ایک کام ہے، ایک اس کا معیار قدر، اس کا ایک اندازہ ہے، اور وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ پھر فہدہ، یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ پھر اس کی کام کرنے کی ہدایت کی، کیسے کام کرے گا، وہ اس میں قدرتی طور پہ فیڈنگ ہو چکی۔ اب مثال کے طور پہ شہد کی مکھی ہے سامنے کرام، تو وہ اپنا کام کر رہی ہے، اپنی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو بنایا، پھر اس میں فسوا، اس کو خلقہ پیدا کیا، فسوا اس شہد کی مکھی کو بنایا، اس کے لیے یعنی اس کا ایک مقرر کر دیا، جو جسمانی اعضاء ہیں یہ وہ ظاہری، والذی قدرہ پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا، اس کا ایک کام بنا دیا، فہدہ پھر اس کو اس کام کرنے کی ہدایت کہ کیسے تم نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ بچہ ہے سامنے کرام، تو وہ یعنی قدرتی طور پہ ماں کے سینے سے دودھ کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہدایت اس کو ملی ہوئی ہے، یا جو بھی ہے یعنی ماں کی نپلز کو سکنگ کیسے کرے گا، اس سے دودھ کیسے، وہ تو آپ کو معلوم ہے، بچے جب ہوتے ہیں نا وہ سوتے ہیں فیڈر ان کے، تو بعض وقت وہ اپنے ہونٹ ایسے ہلاتے ہیں جیسے کہ دودھ پی رہے ہیں، تو یہ سب کچھ یہ کس نے اس کو ہدایت کی ہے۔ تو بہرحال اب یہ مضمون کافی لمبا ہے، لیکن اس طرح دیکھ لیں، مثال کے طور پہ سورج اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو برابر کیا، اس کی جو تمام ضروریات تھیں، پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جون کے مہینے میں گرمی ہوتی ہے اور جنوری کے مہینے میں سردی ہوتی ہے، یہ سورج کا ایک اندازہ ہے، پھر اس کی ایک رفتار ہے۔ زمین کو پیدا کیا، زمین کی ساری جو صلاحیتیں ہیں آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر کر دیا، انسانی زندگی کی آسانی کے لیے اس میں چیزیں رکھ دی گئیں، پیٹرول ہے، گیس ہے، کوئلہ ہے، جو ابھی ہم نے ڈسکور کی ہیں، لیکن یہ رکھ دی گئی تھی، فسوا برابر، پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا گیا تھا، فہدہ پھر اس کو ہدایت دی گئی تھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں سامنے کرام۔ لیکن اب آ جائیں اپنے اصل کی طرف، جو مضمون ہے ہمارا، الذی خلقنی فہو یہدینی، اس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے میرے عروج تک پہنچانے کے لیے اس نے مجھے ہدایت بھی دی ہے۔ اس پہ میں نے آپ کے سامنے آپ کی سمع خراشی کی ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، خلقنی مجھے پیدا کیا، یہدینی، اب مجھے کمال، میرا مقصد کیا ہے اور مجھے میں کمال تک اپنے کیسے پہنچوں گا، اس کی بھی اس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو میں نے دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ، اس کو میں نے ہدایت دے دی ہے راستے کی، اما شاکرم و اما کفورا، شکر گزاری اختیار کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اور قد جاءکم من وہ ہے وہ کہنا کہ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے اس کو اس پہ یقین کر لے، جس کا جی چاہے اسے انکار کر دے، نہ اپنے کمال تک نہ پہنچے، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، میرا رب، قل ما یعبؤ بکم ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب تو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، لولا دعاؤکم،
اگر تم اس کو نہ پکارو. فقط کذبتم فسوف یکون لزاما. تو دیکھیں اب آ جائیں اپنی طرف. مضمون ذرا گہرا ہے سامنے کرام، ذرا سنیں. دیکھیں کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ سوچا ہے کہ میں اس دنیا میں میرا وجود ہے کیوں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اور ظاہر ہے سامعین اکرام، انسان خلاصہ کائنات ہے، اشرف المخلوقات ہے. یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، انسان کے فائدے کے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے. اب یہ ہے نا کہ انسان کا مقصد، باقی تمام کائنات کا مقصد ہمارے سامنے ہے اور وہ پورا ہوتا، ہر چیز اپنا مقصد حیات پورا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. چکن ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یعنی پروٹین ہے، گوشت کا ایک ذریعہ ہے، وہ اپنی جان قربان کر کے آپ کے سامنے، آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہوں گے، آپ کبھی دیکھیں نا کتنے مرغے جو ہیں وہ پھڑ رہے ہوتے ہیں، مرغیاں مرغے پنجروں میں. یہ کیا ہے؟ یہ اپنی جانیں انسان پہ قربان کر رہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاوہ باقی تمام مخلوقات کا ایک مقصد متعین کر دیا ہے، وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اور وہ پورا ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. چکن ہے، گائے ہے، یہ چارپائے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. پھر چرند پرند جو بھی ہیں یہ سارے جو ہیں. پھر آپ کی نباتات لے لیں، جمادات لے لیں. نباتات کی کتنی اقسام ہیں، ہزاروں اقسام ہیں نباتات کی، مختلف اقسام کی ہیں، اجناس ہیں، نباتات ہیں، میوے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو یہ سارے ہم استعمال کر رہے ہیں، انسان کے لیے ہیں. کائنات انسان کے لیے ہے، انسان کائنات کے لیے نہیں ہے. ایک بات یہ ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے اور کہ انسان کا مقصد ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کیوں ہے، انسان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر بے مقصد کام کرنے سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس بات پہ ہم کبھی سوچتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نہیں، اس بات پہ ہم نہیں سوچتے. بس وجدنا آبانا، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، کذالک یفعلون، ہمارے باپ دادا نے بھی ایسی زندگی گزاری، بتوں کو پوجتے رہے، ان کے سامنے متھا ٹیکی کرتے رہے، ہم بھی اس طرح کر رہے. یہ تو غلط بات ہے کہ آپ اس بات کو سوچیں نہیں کہ میں کیوں ہوں، یہ کائنات میرے لیے ہے، میں کیوں ہوں. یہ بھی ایک سوال بنتا ہے نا. اب کتنے لوگ ہیں، اب میں یہ باتیں کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ لوگ وہ پھر بھی یہ نہیں سوچتے کہ بھئی میں کیوں ہوں، بس سنتے رہتے ہیں. تو صرف سننا تو کوئی بات نہیں ہے نا سامنے کی طرف. دیکھیں یہ تو حق ہے اور حق کے بارے میں آپ نے سوچنا ہوگا، تدبر کرنا ہوگا، اپنا ایک مقصد حیات کے بارے میں آپ نے سوچنا ہوگا اور اپنے لیے ایک مقصد کا تعین کرنا ہوگا. ہم تو یعنی چونکہ حق مقصد تو نہیں ہے ہمارے سامنے، حق کو ہم نے مقصود نہیں بنایا، تو اب ظاہر ہے کہ ہم باطل کے لیے جی رہے ہیں، باطل کے لیے ہم جی رہے ہیں، جینا چاہتے ہیں. باطل کیا ہے؟ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے. اللہ حق ہے، ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے علاوہ سب کچھ گمراہی ہے. کیا مطلب؟ اگر حق کے علاوہ اگر کچھ آپ اپنا مقصود یا محبوب بناتے ہیں وہ گمراہی ہے. حق مقصود ہے اور حق کیا ہے؟ اللہ. تو بات یہ ہے سامعین اکرام، یہ باقی باتیں تو آپ کے سوچنے کی ہیں، میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں. الذی خلقنی فہو یہدینی. دیکھیں اللہ تعالیٰ، اس میں مضمون یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی کامیابی کے لیے اس کے لیے ہدایت بھی دے دی ہے اسے. اب میں تھوڑا سا مزید کھل کے بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ ہی ہمارا مقصد حیات ہے.
اللہ ہی تک ہم نے پہنچنا ہے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، آپ کا واپس جانا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، آپ کی ملاقات ڈن ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ سے۔ اب وہ ملاقات کا دن ایسا ہے کہ اس کو تو پھر مقصد بنانا ہوگا۔ اس دن اگر ملاقات کسی نے کرنی ہے تو پھر اس کے لیے کام بھی کرنا ہوگا۔ آخرت میں کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے ملاقات ہمارا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو، اللہ کے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہوں جو کہ دارالسلام ہے، جو کہ سلامتی کا گھر ہے، اور اس میں ہماری ملاقات کے مواقع آتے رہیں، ہم دیدار کرتے رہیں، اور جنت کی اور نعمتیں جو ہیں وہ تو پھر وہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ مقصود جو ہے اللہ ہے، اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقربین میں شامل کرانا چاہتا ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں کی جگہ کا نام ہے، جو اللہ کے قریب ہوں گے تو وہ جنت میں اللہ کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے پاس ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک جو متقی لوگ ہیں وہ جنت میں ہیں اور نہریں ہیں اور معزز بیٹھنے کی جگہ کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ تو بہرحال یہ مقصد ہے۔ اب وہاں تک پہنچا کیسے جائے گا؟ انسان کی معراج کیا ہے کہ یہ اللہ سے ملاقات کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں معراج کر لی اپنی، 12 نبوی میں تشریف لے گئے تھے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر یہ قاب قوسین یا بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہی معراج جو ہے سامنے کرام، معراج انسان کی کیا ہے کہ رب تک یہ رسائی حاصل کر لے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، انسان کی معراج، میری آپ کی معراج کیا ہے کہ ہم اہل بن جائیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے، یا اللہ کے دیدار کے اہل بن جائیں۔ یہ کائنات کیوں سجائی گئی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے ہم اپنے آپ کو اہل بنا لیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ صراط مستقیم ہے، اس کا طریقہ دین اسلام ہے، اس کا طریقہ اسوہ رسول ہے۔ یہ تمام چیزوں کو اگر آپ قبول کر لیں گے تو اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ کی نجات ہے، آپ کی فلاح ہے، آپ کی کامیابی ہے۔ خلقنی وہو یہدین، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کر لینا، اللہ کو مقصود حیات بنا لینا، نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنا رول ماڈل بنا کے زندگی کی راہوں کو طے کرنا، اس میں ہماری نجات ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ سامعین کرام، الذی خلقنی فہو یہدینی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر میری ہدایت، مجھے ہدایت بھی کی ہے۔ انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، تو ہی ہدایت دینے والا ہے اور تو ہی حق ہے، کوئی دوسرا ہدایت دینے والا ہے ہی نہیں تیرے سوا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو آج اگر ہم دیکھیں سامعین کرام، تو آج تو جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دنیا کو ہم نے، باطل دنیا کو ہم نے اپنا مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، ذلیل دنیا کو، اور پھر زبان سے نیت ہماری نہیں ہے، کلمے کا نہ ہم معنی جانتے ہیں، نہ ہماری نیت ہے، نہ اللہ کو منزل بنانے کی نیت ہے۔ بہرحال زبانی طور پہ ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ ذکر اذکار بھی کر لیتے ہیں، کچھ تسبیحیں گھما لیتے ہیں، کچھ نماز روزے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن نیت نہیں بدلتی۔ نیت کیا ہے؟ دنیا۔ آپ دیکھیں نا، دفتر میں بڑا دفتر ہے، اس میں مسجد بھی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک نماز کی جگہ ہے، مسجد ہے، تو وہ جو ہے صاحب بہادر کے پاس اختیارات ہیں، وہ قومی خزانے جو خریداریاں ہوتی ہیں اس میں بھی اپنا کمیشن مانگتا ہے،
پھر جو سائلین ان کے پاس آتے ہیں اس کو بھی انجیکشن لگانے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے کہ یہ کچھ اس کا جو کام ہے میں اس سے کچھ پیسے لے کے کروں۔ آپ دیکھیں نا پاکستان میں جائز طریقے سے تو کام نہیں ہوتے، میرٹ پہ تو کوئی کام نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ وہ ہر جگہ آپ کو کچھ خدمت کرنی پڑتی ہے، افسران بالا کی خدمت کرنی پڑتی ہے، چپراسی کی بھی آپ خدمت کرتے ہیں بہرحال۔ تو وہ والذی هو یطعمنی ویسقین خلقنی فہو یہدین، اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ مجھے ہدایت دے گا، اس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ تو سامعین اکرام بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے، اگر سوچ لیں گے، اگر ہم اپنے لیے کچھ کر لیں گے، یعنی یہ ایسی بات ہے نا کہ وہ والدین، ایک والد ہے، باپ ہے، اس کا بیٹا ہے، وہ تعلیم وغیرہ کر لی، وہ کہتا ہے میں کچھ بزنس کرنا چاہتا ہوں، باپ جو ہے وہ اس کو دے دیتا ہے بھائی یہ میرے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، اب تم جانو تمہارا کام، مثال کے طور پر کر رہا ہوں، اب تم جانو تمہارا کام، یہ تم نے کام کرنا ہے، اپنی جو باطل مستقبل کے لیے کچھ کوشش کرنی ہے، شادی کرنی ہے اور کاروبار کرنا ہے، یہ 1 کروڑ روپے لو اور میری جان چھوڑو اور جو مرضی آئے کرو، اچھا کرو برا کرو۔ اسی طرح تقریباً اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا، دنیا میں تقریباً ہمیں اختیارات دے دیے کہ بھئی پھر ہمیں قرآن دے دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے، نعمتیں تمام کر دی ہیں، میں تمہارے لیے راضی ہوں کہ دین اسلام تمہارا دین ہو۔ اب باقی ہمیں انہیں آزاد چھوڑ دیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قل الحق من ربکم من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، حق رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہم جو بھی میرے سامعین ہیں اس وقت، تو ان سے میں مخاطب ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دے دی، جو مرضی آئے کرو، حساب کا وقت ہے، میں تم سے ابھی نہیں پوچھوں گا، لیکن یوم حساب ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہم نے اس کھلی چھٹی سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، باطل کو مقصود بنا لیا ہے اور باطل ہی سے پیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا دو محبت کرنے والے لڑکا لڑکی، جب سماج اجازت نہیں دیتا، بعض وقت یہ خبر بنتی ہے کہ دونوں نے زہر کھا لیا، دونوں درخت سے لٹک گئے، آتی ہے نا یہ خبر۔ تو اب یہ آپ کی مرضی ہے، یہ جو مرضی آئے کریں، باطل کو مقصود بنا لیں۔ اب لڑکا لڑکی کی محبت کیا ہے؟ یہ تو باطل ہے، اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا ان تعلقات کی، لیکن پھر بھی آپ پسند ناپسند اور پھر محبتیں اور یہ ملاقاتیں، اور پھر جب وہ نہیں ملتی تو آپ گلے لٹک جاتے ہیں۔ کیا یہ زندگی ہے؟ کیا اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جسم دیا؟ پھر بعض لوگ باطل دنیا کو اپنا مقصود بنا کے جیتے رہتے ہیں اور پیسے سے اور دنیا سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ الہامہ نفیس، اور وہ پیسہ ان کا بڑا خدا بن گیا ہے۔ یہ ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ پھر عہدے سے آپ کی محبت ہے، پھر بیوی سے محبت ہے، شوہر سے ہے، بچوں سے ہے، پھر اپنے گھر سے ہے، اپنے گاڑیوں سے ہے۔ یہ بلا قسم کی خرافات ہیں سامعین کرام۔ بہرحال یہ آیت سن لیں، الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ہدایت دے دی ہے۔ اب وہ ہمیں کہہ دیا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ کی، تم اگر اس کو نہ پکارو۔ وقد کذبتم، تم نے جھٹلا دیا، فسوف یکون لزاما، اب اس کا سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلقنی فہو یہدینی۔ ترجمہ سنا دیے، الذی خلقنی فہو یہدین،
اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس نے مجھے ہدایت بھی دی ہے۔ اس کے ساتھ سامعین اکرام اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ الذي خلقني فهو يهدين. He who created me and guides me. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔